حضرت سید نفیس اطہر میاں خود صاحب قبلہ سے کہ ہم سب کو مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فصلی اللہ تعالی علی افضل الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی عبدہ وخلیفتہ خاتم الاولیاء الکاملین قد جاء ومضى وعلى آلهما وأصحابهما وخلفائهما الراشدين الهادين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. وقال میرا مہدی الموعود علیہ السلام تصدیق بندہ بینائی خدا است. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری کی ساری خدائی اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے. درود و سلام ہو خاتمین کریمین علیہم السلام پر اور آپ دو کی ہر ذریات پر. محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، گروہ مہدویہ کینیڈا سے متعلق و منسلک افراد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو بندے ناچیز رب ذوالجلال کا شکر گزار ہے کہ اس نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے خاص کو بیان کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور ساتھ ساتھ گروہ مہدویہ کینیڈا کا بھی شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنی 99ویں نشست میں اس فقیر کو مدعو کیا. فقیر انشاءاللہ العزیز اپنے خیالات کو آپ کے سامنے رکھنے کی برابر کوشش کرے گا. امید ہے کہ آپ کو اس فقیر کی بات سمجھ میں آ جائے. بہرحال قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس نے برکتیں فرما دی اس کے اطراف تاکہ وہ اس کی نشانیاں دیکھے، اور بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. حاضرین گرامی، یہی وہ آیات مبارکہ ہے جس کے تحت اکثر و بیشتر حضرات شب معراج کے تمام تر واقعات کو پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے
ایک بہت ہی مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کو سفر پر اللہ تعالیٰ نے لے گیا، اور پھر وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص نشانیاں دکھلانے کے لیے، بتلانے کے لیے ان کو وہاں سے پھر اور مقامات پر لے گیا، اور بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ حاضرین گرامی، ہم بات کر رہے ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح معجزہ ہے۔ حاضرین گرامی، یہ معجزہ، یہ معراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت خواب نہیں کروایا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نہ روحانی معراج ہوئی، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی و روحانی ہر طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج عمل میں آئی۔ حاضرین گرامی، معراج حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا نام۔ معراج کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جب دیکھنا چاہا اور خود کو اپنے حبیب کو جب دکھانا چاہا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں اپنے پاس بلایا، اپنے تمام نشانیاں دکھائی، اور اس کے بعد اپنے دیدار خاص سے مشرف فرمایا، اور پھر تحفے تحائف کی طرح نمازیں دے کر واپس دنیا کی طرف بھیجا۔ اور وہ نمازیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا معراج کی رات کو وہ تحفہ ہے جس کے ذریعے سے ہر مومن، ہر مسلمان معراج حاصل کر سکتا ہے، یعنی کہ دیدار خدا حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی عبادت کرو، نماز پڑھو تم اس طرح سے کہ اللہ تم کو دیکھ، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ طاقت، یہ روحانیت، یہ تمہارے اندر فیض کا معیار نہیں ہے، تو کم سے کم یہ جان لو، یہ سوچ لو کہ خدا تعالیٰ تو تم کو دیکھ رہا۔ تو حاضرین گرامی، یہی وہ نماز ہے جو مسلمانوں کی، مومنوں کی معراج ہے، اور معراج میں اللہ تعالیٰ نے یہی تحفہ دیا۔ بہرحال معراج کا مطلب اور مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، یہی معراج ہے، اور ہم مہدویوں کے لیے معراج سے بڑی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی دوسری کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ حاضرین گرامی، معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، یہ معجزہ ہے، اور معجزہ وہی ہوتا ہے جو عقل میں نہیں آتا۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت نیند خواب میں معراج ہوتی تو ہر کوئی مان لیتا کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ خواب کے دوران، نیند کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، یہ ہر کوئی تسلیم کر لیتا۔ اور اگر کوئی کسی کے سامنے یہ بتلایا جائے کہ روحانی طور پر معراج ہوئی ہے، روح کے ذریعے سے معراج ہوئی ہے، تو روح کے تعلق سے سننے کے بعد بھی لوگ بآسانی یقین کر لیتے کہ ہاں یا تو نیند میں ہوئی ہے یا تو روحانی معراج ہوئی ہے۔ یہ بآسانی عقلوں میں سمانے والی، سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ لیکن رات کے ایک مختصر سے حصے میں، رات کے ایک لمحے کے اندر، یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی، یعنی کہ بی بی ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام پہنچے، مسجد حرام سے پھر بیت المقدس پہنچے، مسجد اقصی پہنچے، اور وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا، 7 آسمان سفر کیے گئے، وہاں سے عرش معلیٰ پر پہنچے، اور پھر وہاں سے جنت دوزخ کی سیر کروائی گئی، کرسی قلم ساری چیزیں دکھلائی گئی، عرش معلیٰ سے پھر آگے سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور وہاں سے پھر قاب قوسین اللہ کے دربار میں پہنچے، دیدار خداوندی حاصل کی، کلام ہوا، تحفہ دیا گیا، تحفہ لیا گیا، اور پھر ساتھ ساتھ وقت کے مختصر سے اس حصے میں، لمحے بھر میں واپس بھی جسم کے ساتھ جانا اور جسم کے ساتھ آنا ہوا۔ یہ ساری باتیں جب جسمانی طور پر بتلائی جانے لگی تو عقلوں کو قبول نہیں ہوا، اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو عقل میں سما نہ سکے۔ عقل جس کو قبول نہ کر سکے
उसी को मोजेजा कहते हैं। रूहानी तौर पर यह काम मुमकिन है, नींद में बहालत ख्वाब ये काम मुमकिन है, लेकिन जिस्मानी तौर पर लम्हे भर में इतने सारे सफर कर कर आ जाना ये मुमकिन नहीं है। और मोजेजा उसी को कहते हैं जो मुमकिन ना हो, जो अक्लों में ना समा सके। तो यकीनन ये मोजेजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरूर और जरूर जिस्मानी मोजेजा है कि आपको जिस्मानी मेराज अता हुई। बहरहाल इसकी और वजाहत इसी आयत के जरिए से फकीर करने की जसारत करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो जात, असरा जो ले गया, बिअब्दिही अपने बंदे को, लैलम। तो असरा अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्या फरमाया, असरा, असरा यानी कि ले गया। ये मेराज जिस्मानी की वाज़ेह दलील है, क्योंकि ख्वाब में ले जाने की जरूरत नहीं होती है, ख्वाब में खुद आदमी चला जाता है। रूहानी मामले में भी ले जाने की जरूरत नहीं होती है, रूह को जगह की और जो है सो वक्त की और साथ ही साथ कहीं पहुंचने की कोई कैद नहीं होती, ले जाना नहीं पड़ता है। रूह अपने आप किसी भी जगह जाकर आ सकती है। यहाँ तक कि रूह को, आम इंसानों की रूह को यह इजाजत है कि आलम फानी से आलम बरज़ख, आलम बरज़ख से आलम पानी लम्हा भर में जाकर आ जाती है। हम क़ुबूर पर जाते हैं ज़ियारत के लिए, तो कब्रों में जो बुजुर्ग रहते हैं वो बुजुर्ग असल में कब्र में नहीं रहते, बल्कि कब्र से उनका एक धागा जुड़ा हुआ होता है और वो आलम बरज़ख में अरवाहों की दुनिया में रहते हैं। लेकिन कब्र पर जब कभी कोई उनके पहुंचता है, उनके दर पर दस्तक देता है, अस्सलातु सलाम अलैका बोलकर उनके सामने सलाम पेश करता है, तो वो जो तार जुड़ा हुआ होता है रूहानी तौर पर, वो आलम बरज़ख से उस तार के जरिए से फौरन अपने मकान पर, अपने कब्र पर हाजिर होते हैं और आने वाले के सलाम का जवाब देते हैं। इसी तरीके से जब इंसान सो जाता है, नींद में आ जाता है, हालत ख्वाब में जब जाता है, तो उसकी नाक से उसकी रूह को बांध दिया जाता है और उसकी रूह हालत ख्वाब में कहीं पर भी जाकर आती है। लेकिन जैसे ही नाक का ये जो ताल्लुक है, ये जो रिश्ता है, ये अगर टूट जाए तो ये जो नींद है, जो मौत की बहन है, वो फौरन हकीकी मौत में तब्दील हो जाएगी। लेकिन वो धागा टूटता नहीं है, अल्लाह के हुक्म के बगैर होता नहीं है। और जैसे ही उसके पास कोई आता है या उसके ऊपर से वक्त गुजर जाता है या उसको बेदार होना होता है, नींद को खत्म करना होता है, तो रूह इसी धागे जो नाक से जुड़ी हुई होती है, वो धागे के जरिए से वापस आ जाती है और इंसान बेदार हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने असरा का लफ्ज कहकर यहाँ पर वाजे कर दिया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ले गया। असरा का मतलब है ले गया, और ले जाने वाली चीज बिल्कुल लतीफ नहीं, कसीफ होनी चाहिए। लतीफ चीज हाथों में नहीं आती, पकड़ में नहीं आती, समा नहीं सकती, लेकिन कसीफ चीज को बाज़ाबिता हाथों में लेना पड़ता है, उसको उठाना पड़ता है, उसको ले जाना पड़ता है। तो जिस्म मुबारक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज को ले जाया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अतहर के साथ, अपनी रूह और जिस्म के साथ मेराज को गए हैं। ये असरा का लफ्ज यहाँ पर दलील पेश कर रहा है। दूसरी दलील अल्लाह ताला ने फरमाया असरा बिअब्दिही, अपने बंदे को। अब्द का जो लफ्ज अल्लाह ताला ने फरमाया है, अब्द का लफ्ज जब हम डिक्शनरियों में पढ़ते हैं, अब्द का माना होता है जिस्म और रूह रखने वाला, जिस्म का हिस्सा। मिट्टी से बना हुआ जिस्म और रूह रखने वाले हिस्से को ही अब्द कहते हैं। तो यहाँ इस अब्द के लफ्ज से भी वजाहत होती है कि जिस्म के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई। और फिर साथ में तीसरी दलील और एक और हमारे सामने पेश होती है, बिअब्दिही लैलम, रात के एक हिस्से में, रात का एक हिस्सा, वक्त। रूह के लिए ज़र्फ़े ज़मान, ज़र्फ़े मकान की कोई क़ैद नहीं है। रूह के लिए दिन और रात के औक़ात कोई तय नहीं है। रूह किसी भी वक्त, किसी भी हालत में, किसी भी तरफ, किसी भी जानिब, कोई भी ज़र्फ़े ज़मान, ज़र्फ़े मकान कहीं भी जाकर आ सकती है। लेकिन खास वक्त तय करना ये जिस्म के लिए जरूरी। तो जिस्मानी मेराज की एक और दलील हमको मिल गई कि लैलन,
کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا. تو منکران معراج جسمانی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج نہیں ہوئے ماننے والے، انکار کرنے والے اکثر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی نہیں بلکہ روحانی معراج ہوئی ہے. لیکن دلیل لینے والے یہ بات ذرا غور سے جان لے، سمجھ لے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت کافی کم سن تھی. بلکہ روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت بی بی نے یہ روایت فرمائی اس وقت بی بی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی نہیں آئی، کافی کم سن تھی. تو یہ دلیل بالکل دلیل نہیں ہو سکتی، بلکہ معجزے کا اطلاق ہوتا ہے کہ حضور جسم سے جا کر آئے، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہو سکتی. تو حاضرین گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کو جانا آنا یہ جسمانی ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معراج کس لیے ہوئی؟ معراج آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کروائی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی آگے تفصیل فرمائی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ آیت سے، قرآنی آیت سے ہی ہم ہر چیز کی دلیل لینے کی سب سے پہلے کوشش کریں گے، بعد میں ساتھ ساتھ احادیث کے ذریعے سے بھی آیتوں کی تقویت ہم جو سو حاصل کریں گے. لیکن ابھی آیت ہی کا سلسلہ چلنے دیجئے. آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنُرِيَهُ من آیاتنا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. آیات دو طرح کی ہوتی ہے، آیات صغرا، آیات کبرا، چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں. چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو ہم اور آپ سب نے دیکھی. آسمان اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، زمین اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، نباتات، سرسبز جتنے بھی اشجار ہیں، پہاڑ ہیں، پانی سمندر ہے، چرند پرند ہے، یہ ساری جتنی بھی مخلوقات ہیں، تارے ستارے، ہوا پانی، یہ ساری کے ساری، تم ہم، یہ سب اللہ کی ہی نشانیاں ہیں. اور یہ تمام تر آیات صغرا میں شامل ہوتی ہیں. اب آیات کبرا، بڑی نشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا. تو بڑی نشانیاں کون سی نشانیاں ہیں؟ تو ساتوں آسمان اور ساتوں طبق زمین کے، یہ بڑی نشانیاں ہیں. عرش معلیٰ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑی نشانی ہے. لوح و قلم، کرسی، یہ اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں. جنت اور دوزخ، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں. سدرۃ المنتہا جو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی قیام گاہ ہے، جو ایک بیری کا درخت ہے، وہ مقام آیات کبرا میں سے آتا ہے. یہ ایک بڑی نشانی ہے، بڑی آیات میں سے آتی ہے. اور اس کے بعد قاب قوسین ہے، جو بالکل جو سو دو کمانے ہیں، جہاں پر جو سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار خاص عطا فرمایا. تو یہ تمام تر بڑی نشانیاں ہیں. ان تمام بڑی نشانیوں کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج کے لیے بلایا. معراج یہ عروج ہوئی ہے. آپ کو یہ بات جاننا اچھی ہے کہ معراج ہر کسی انسان کو ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کی معراج اس کے عقل اور اس کے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے ہوتا ہے. ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار عطا کرتا ہے، لیکن اس کی عقل کے اعتبار سے. حضرت امامنا مہدی موعود السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دکھتا ہے لیکن لوگ پہچانتے نہیں. اسی پہچان کا نام، اسی عرفان کا نام اللہ کا دیدار. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. رب کو پہچاننا ہے، رب ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں کہ میں ہر جگہ ہوں، میں ہر جگہ ہوں، لیکن دیکھنے والی آنکھ پیدا ہونی چاہیے. آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے. آنکھ پیدا کرنا ہے. نور ہر طرف ہے، ہماری آنکھوں میں وہ نور ہونا چاہیے تاکہ ہم اس نور کو دیکھ سکیں. یہ کوری نگاہیں، یہ اندھی نگاہیں جو صرف
जसामत को और कसाफत को देखती है, इससे अल्लाह का दीदार नहीं हो सकता। वो रूहानी आंख, वो नूरानी आंख होनी चाहिए जिससे कि खुदा ताला का दीदार हासिल। बहरहाल हर इंसान को मेराज हुई। मेराज कहते हैं उरूज, बुलंदी। हर इंसान अपनी अपनी बुलंदी पर पहुंचा। आम इंसानों की मेराज और बुलंदी उनका आसमान तक, खला तक, चांद तक हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मेराज कोहे तूर पे हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मेराज कोहे तूर से और ऊंची चौथे आसमान तक हुई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मेराज जन्नत तक हुई। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज सातों आसमान, अर्शे मुअल्ला, सिदरतुल मुंतहा, काबा खौसैन से भी आगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज। और मेराज में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के नजारे दिखाए गए, उनके गुलामों के और उनके मानने वाले मुसलमान मोमिनों सहाबा के मुकामात दिखाए गए, और इसी तरीके से इबरत के लिए दोज़ख के भी अहवाल दिखाए गए ताकि मुसलमान उनसे इबरत हासिल हो। इस तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज अमल में आने लगी। जिस वक्त के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर कर रहे थे, गौर तलब है ये बात कि जिस वक्त के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर कर रहे थे, तो जन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक जमाने से, एक बड़ी मुद्दत से आपकी दीदार की मुश्ताक थी, मुझे जी भरकर आपको देखने दीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बस बस अब मुझे इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूँ। तो जन्नत ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे जो है सो और आपको जी भर कर देखना है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मुझे और आगे जाना है। तो जन्नत ने कहा ठीक है या रसूलुल्लाह, आप जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन मुझे कुछ तोहफा इनायत करके जाए, मुझे कुछ तोहफा देकर जाए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तोहफे में तुझे बिलाल देता हूँ, तोहफे में तुझे अपना बिलाल देता हूँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हजरत बिलाल को जो सो याद किया। जब ये वाकयात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान फरमाने लगे, तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, ऐसी बड़ी रात, ऐसा बड़ा सफर, जन्नत का मुकाम, और ऐसे वक्त में आपको बिलाल कैसे याद आ गई? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जमीन पर बिलाल की जो नमाज, तहतल वजू, जब वजू करके नमाज पढ़ते थे, उस नमाज पढ़ने की वजह से जन्नत में बिलाल की आहट को महसूस किया। और मैंने बिलाल से पूछा कि बिलाल, ऐसा कौन सा काम करते हो कि जन्नत में मेरे से पहले भी मैंने तुमको वहां पर मौजूद देखा, तुम्हारी आहट महसूस की? तो बिलाल कांप उठे, या रसूलुल्लाह, मैं आपका गुलाम, ये हरगिज बात हो नहीं सकती। लेकिन हुजूर ने तफ्तीश की कि आखिर क्या काम करते हो? कहा कि बस छोटा सा काम करता हूँ, जब भी वुजू करता हूँ 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि बस यही तुम्हारी अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, इतनी मकबूल हुई कि जन्नत में तुमने मुझसे पहले भी जैसे कदम रखा, और इंशाअल्लाह ताला तुम मुझसे पहले जन्नत में जाओगे। बिलाल कहां पे, या रसूलल्लाह, आप साहिबे जन्नत, आप मुख्तार जन्नत के, आप जो है सो बादशाह जन्नत, और मैं जन्नत में पहले जाऊं, ये कैसे हो सकता है कि आका से पहले गुलाम चला जाए? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ही जाऊंगा, लेकिन मेरी सवारी की नकील पकड़कर सबसे पहले तुम दाखिल हो गए, और धीरे धीरे मेरी सवारी दाखिल। तो जन्नत को कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तोहफा तुझे चाहिए, अपना बिलाल देता हूं। जन्नत बहुत खुश हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम मुझ पर ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बिलाल मुझे दिया। फिर जन्नत ने पूछा, या रसूलुल्लाह, जल्दी जल्दी जाने की लगी है, कहाँ जाना है या रसूलुल्लाह? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरीके से तू मेरे दीदार की मुश्ताक है, मैं भी किसी के दीदार के मुश्ताक में आगे जाना चाहता हूं। मुझे रब्बे जुल जलाल के दीदार का जो सो इश्क है, मैं उसके इश्क में आगे बढ़ते हुए उसके दीदार की तरफ जाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने जो सो आगे बढ़ने की बात रखी। हाज़रीन गिरामी, गौर तलब बात इसमें यह है कि लोग जो जन्नत को चाहते हैं, जन्नत रसूलुल्लाह को चाहती है। रसूलुल्लाह ने जन्नत को
بلال دے کر خاموش کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت اللہ کا دیدار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت پر اکتفا نہیں کیے، جنت کو اکتفا کر دیا بلال کو دے کر، اور جنت مشتاق رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جنت کے مشتاق رہے نہ جو کوئی اور نعمت کے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکتفا کیے ہیں اور مشتاق رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ کے دیدار پر آپ نے اکتفا کیا، ساری نعمتوں کو لٹا دیا اس ایک واحد کبھی ختم نہیں ہونے والی نعمت کے لیے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کا دیدار، اللہ کی ذات ہے۔ بہرحال یہ میں جنت سے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے دیدار کے لیے چلے۔ حاضرین گرامی، اللہ کا دیدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، اس کے تعلق سے سورہ نجم میں ایک آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، یہاں تک کہ اور وہ آسمان کے سب سے اونچے کنارے پر پہنچ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ سے آگے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب یہاں سے آپ آگے تشریف لے جائیں، میری حد یہاں پر ہو گئی ہے، میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں، اگر آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں۔ یہاں پر مقام نبی پتہ چلتا ہے، اور ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ جبریل کا کیا مقام، جبریل کی انتہا کیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا کیا۔ جبریل ایک حد پر رک گئے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر حدوں سے آگے بڑھ کر چلے گئے۔ بہرحال سدرۃ المنتہا سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا آگے بڑھنے لگے تو وہاں پر پھر ایک فرشتہ رف رف بالکل ہرے رنگ کا ایک تخت لے کر آیا جس کا نام رف رف تھا، اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور وہاں سے پھر آگے کا سفر بڑھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار کے لیے نزدیک اور نزدیک، قرب سے قرب کی منزلیں حاصل کرتے ہوئے اور منزل اعلیٰ کی طرف پہنچتے ہوئے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ثم دنا فتدلا، یہاں تک کہ وہ قریب ہونے لگے، قریب ہوتے ہوتے تدلا داخل ہو گئے، فقانا قاب قوسین او ادنی، یہاں تک کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، بالکل قطرہ دریا میں مل گیا، کوئی وہاں پر تو اور میں کا معاملہ نہیں رہا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر کہا گیا من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی، من دیگرم تو دیگری، تو میں ہو جائے میں تو ہو جاؤں، میں تن ہو جائے تو جان ہو جائے، تاکہ یہ ہرگز نہ کہا جا سکے کہ تو کچھ اور ہے میں کچھ اور ہوں، یہاں تک کہ ایک دوسرے میں ضم ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار میں محو ہو گئے، اللہ کے دیدار کا ان کو شوق اور بڑھتا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے ہمارے حبیب ہمارے دربار میں کیا تحفہ لائے ہو؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات کا تحفہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ یا ایھا النبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پاکیاں تمام طہارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی، اس کے دربار میں تحفہ خداوندی پیش کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سلامتی پیش کی، السلام علیکہ یا ایھا النبی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ امتی امتی کہنے والے، وہاں پر بھی امتیوں کا خیال آ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں اس خاص مقام پر اپنے امتیوں کو یاد کرتے ہوئے فرمایا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو اور تمام نیک بندوں پر سلام ہو جائے۔ اور فرشتوں نے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہا، سب نے جو سو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کیا۔ بہرحال یہ معراج میں تحفے اور کلام گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے میں 50 نمازوں کا نذرانہ دیا۔ وہ 50 نمازیں لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے، ہر آسمان پر ایک نبی ملاقات کرتا ہوا ملا تھا۔ ہر آسمان پر، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام،
تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر اسی طریقے سے انبیاء اکرام ملتے ملتے سب سے آخری آسمان پر ابراہیم علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بہرحال تمام انبیاء اکرام ہر آسمان پر ملاقاتیں کرتے ہوئے، سلامتی لیتے ہوئے، سلامتیاں دیتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر منزلوں پر ودا کیا۔ لیکن جب 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آسمانوں کی طرف واپس ہونے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نبی الانبیاء ہیں، انبیاؤں کے بھی نبی ہے، امام الانبیاء ہیں، امام نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہے، رسولوں کے سردار ہے، آپ سے عرض گو ہوں کہ آپ کی امت 50 نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان نمازوں کو کچھ کرم کروا لیجئے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حضور پھر پہنچتے ہیں اور 50 نمازوں کو 45 نمازیں بناتے ہیں، 5 نمازیں کم ہوتے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ اور کم کرائیے، پھر جاتے ہیں، اس طریقے سے 9 مرتبہ جانا آنا ہوا اور 50 نمازوں سے 45 نمازوں کا بالکل کم ہو گئے اور صرف 5 نمازیں ہی باقی رہی۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب واپس ہوتے ہوئے ملاقات ہوئی، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہ نہیں اور کم کروائیے، یہ 5 نمازیں بھی آپ کی امت پر بوجھ ہو جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، اتنا تو میری امت کو کرنا ہی پڑے گا، لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر، اللہ تعالیٰ کی نعمت پر، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں میں 45 نمازیں کم کر دیے، لیکن 5 نمازیں بھی جو دیے اور اس کا مقام لیکن 50 نمازوں کا ہی باقی رکھا۔ کیا ہے میرے حبیب، تمہاری امت 5 نمازیں بھی پڑھے گی، لیکن اس کے باوجود وہ نمازیں 50 نمازیں پڑھنے کا ان کو حق اور اس کا ثواب ان کا حاصل ہوگا۔ یہی وہ مقام 5 نمازوں کا اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اتنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر اللہ سے کلام کر رہے تھے، کلام کرتے کرتے کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ، تم ہم کو نہیں دیکھ سکتے، ہاں لیکن ایک پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی وہاں پر عنایت فرمائی، اس پہاڑ کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام مدہوش ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں اول مومنین میں سے ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی کا دیدار ہوا تھا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو ذریعے سے خدا کو دیکھنے والے، وہاں پر بھی پہاڑ کے ذریعے سے خدا کی تجلیات کا نظارہ کیا تھا، یہاں پر بھی خدا کو دیکھنے کی چاہت بڑی تھی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جب اللہ کے دربار میں اللہ کا دیدار کر کر آتے، موسیٰ علیہ السلام ان کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیتے۔ 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے سے اللہ کا دیدار حاصل کیا۔ معراج دیدار کا نام ہے، معراج نماز کا نام ہے۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ 50 نمازیں لے کر، 5 نمازیں جو 50 نمازوں کے برابر ہے، وہ 5 نمازیں لے کر واپس آئے، اور زنجیر ہل رہی تھی اور بستر گرم تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھی معراج سے آ گئے۔ حاضرین گرامی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کا اور عرش کا سدرۃ المنتہا کا جو سفر ہے، اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ 2 سفر کی 2 الگ نوعیتیں ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ معراج کی ایک حکمت آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ معراج کی حکمت کے لیے بتایا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے بنایا گیا ہوں اور ہر شے میرے نور سے بنائی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہاں واضح کر دیا کہ میں نے اپنے نور سے رسول اللہ کے نور کو بنایا اور رسول اللہ کے نور سے کائنات کو بنایا۔
تو معلوم ہوا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کائنات ہے تو کائنات کا ہر ذرہ حضور سے جڑا ہوا ہے، تو حضور کو دیکھنے کا مشتاق سارا کا سارا کائنات کا ذرہ ذرہ تڑپ رہا تھا۔ کائنات کی ساری مخلوق حضور کا دیدار کرنا چاہ رہی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتی تھی۔ آسمان، عرش، ہر چیز حضور کے دیکھنے کے، ان کے دیدار کا مشتاق تھا۔ یہاں حضور کو اللہ کا دیدار ہونا یہ معراج الگ ہے، لیکن ہر مخلوق کو رسول اللہ کا دیکھنا یہ ان کی معراج تھی۔ اور اس معراج کی حکمت کے لیے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے ہر مخلوق کے جو تمام آیات کبرا جن کو کہا گیا ہے، بڑی مخلوق جن کو کہا گیا ہے، ان تمام بڑی بڑی مخلوقات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروانے کے لیے معراج کروائی۔ معراج یہ ایک بڑی حکمت کی بات تھی۔ دوسری حکمت کی بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ عطا کیا تھا کہ اپنے عصا کو نیچے ڈال دیں تو وہ اژدہا بن جائے، اور وہ اژدہا فرعون کے دربار میں جتنے بھی جادوگر تھے ان کے تمام جو سو سانپوں کو نکلتے ہوئے وہ سانپ پھر واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا بن گیا۔ تو اولاً اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تنہائی میں اپنا عصا زمین پر ڈالنے کے لیے حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا القی عصاکا، یا اے موسیٰ اپنے عصا کو زمین پر ڈالو۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا وہ اژدہا بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ جیسے ہی وہ اژدہا بنا موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، ڈر گئے اور اس اژدہے سے دور ہٹنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، اس اژدہے سے ڈرو نہیں، لا تخف خذھا لا تخف، مت ڈرو اس سے اور اس کو پکڑ لو، اس اژدہے کو پکڑ لو، ڈرو نہیں۔ قرآن کی آیت ہے خذھا لا تخف، مت ڈرو اور پکڑ لو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اژدہے کو پکڑ لیا واپس وہ عصا بن گیا، واپس وہ لکڑی بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں جانے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد پھر دوبارہ اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنے عصا کو ڈالو۔ تو بخوشی اور قوت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اس معجزے کو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، عصا ڈالا، اژدہا بن گیا۔ تو بھی جیسے وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ وہ اژدہا سارے جادوگروں کے سانپوں کو نکلتے ہوئے نزدیک آیا، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے اور پھر اس کو پکڑا تو واپس وہ عصا بن گئے۔ اگر اول پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ہی اگر فرعون کے دربار میں وہ عصا ڈالتے اور وہ اژدہا بنتا اور وہ ڈر جاتے، اپنے ہی معجزے کو دکھاتے ہوئے اگر موسیٰ علیہ السلام ڈر جاتے تو معجزہ کہاں باقی رہتا؟ اپنا ہی بتایا ہوا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈرا رہا ہے تو معجزے کا مقام گر جاتا، اس معجزے کا اعتبار مقام و مرتبہ جو ہے وہ مرتبہ گر جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو ٹرین کر دیا، ان کو پہلے تیار کر دیا اور پھر معجزہ ان کو دیا۔ اسی طریقے سے جب قیامت کا دن آئے گا، ہولناک ماحول ہوگا، ہر طرف افراتفری نفسا نفسی کا ماحول ہوگا، قیامت کا محشر کا وہ دن جہاں پر تمام جیسے صفے گناہگاروں کی، نیکوکاروں کی لگی ہوئی ہوگی، جہاں عرش معلیٰ پر اللہ تعالیٰ اپنی لوح کرسی قلم کے ساتھ حاضر رہے گا، وہاں پر جہاں پر سارے کے سارے معاملات ایسے دکھائے جائیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر وہاں پر ہوں گے، اور وہ اس ماحول کو پہلے سے نہیں دیکھ کر کہیں اس ماحول کو دیکھ کر گھبرا نہ جائے، اسی لیے سے پہلے ہی اس ماحول کو دکھا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی تیار کر دیا گیا تاکہ وہ قیامت کے منظر پر بآرام سے جو سو تشریف فرما ہو اور جام کوثر پلاتے ہوئے اپنے جو سو غلاموں کو جو سو شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کرانے کی یہ دوسری حکمت تھی۔ تیسری حکمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ دیدار خدا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، اس دیدار کی بات کو عام کیا جائے،
اس دیدار کی بات کو ایتھینٹک اور ٹھوس دلیل بنا دیا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور نہ صرف کیا بلکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاب قوسین کے احوال کے وقت جبکہ اللہ کا دیدار ہو رہا تھا، فرمایا فَخَاطَبَنَا رَبِّي وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنِي رَأْسِي وَأُوحِيَ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے خطاب بھی کیا اور میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ یہ جو دلیل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جو فرمان ہے، یہ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام ہوا کہ حضور نے اپنا جو سو دیدار، رسول اللہ کا دیدار، خاص دیدار کیا، اپنی سر کی آنکھوں سے، جسمانی آنکھوں سے دیدار کیا، تاکہ آنے والے وقت میں مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے سے دیدار کی دعوت اور دیدار خدا عام کیا جائے۔ خاص سے عام کرنے کے لیے یہاں ابتدا میں بنیاد دیدار کی ڈالنے کے لیے معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی دیدار کروایا۔ بہرحال یہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے مہدی موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تصدیق بندہ بینائی خدا، کہ بندے کی تصدیق اللہ کا دیدار، بندے کی تصدیق کرنے کا مطلب اور مقصد اللہ کا دیدار ہے۔ تو یہی معراج کی حقیقت ہے۔ اور معراج کی ایک اور حقیقت جو ہم سب کے لیے عمل میں لانا ضروری ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کی معراج۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بنائی گئی، کیونکہ آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کا دیدار ہے۔ نماز میں جب اللہ کا دیدار ہوتا ہے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوموا قرآن کی آیت پیش کرتے قوموا للہ قانتین، کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو طہارت ظاہری، طہارت باطنی، طہارت روحانی، ہر چیز سے ہم کو پاک کرتے ہوئے ہم کو دیدار کی منزلوں میں آسانی پیدا کرتی۔ لیکن اگر ہم نماز ہی چھوڑ دیں، جو مومنوں کی معراج ہے اسی کو چھوڑ دیں، تو پھر ہم معراج کی بات کرنا ہمارے لیے گوارا نہیں۔ ہم اس حیثیت میں آ ہی نہیں سکتے، معراج کی بات کرنے کے لائق ہو ہی نہیں سکتے جب ہم نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ نماز پڑھنے والا ہی معراج کی بات کر سکتا ہے۔ جو نماز ہی نہیں وہ معراج کی رات کو نہیں منا سکتا، معراج کی بات کو کر نہیں سکتا۔ نماز پڑھنے والے کے لیے ہی یہ چیز ہے، کرنے والے کے لیے ہی اس کے لیے یہ چیز جائز، نہیں کرنے والے کے لیے یہ بات بالکل کرنا لائق نہیں۔ نماز کی ظاہری طہارت کو آپ دیکھ لیجئے، نماز کے لیے ہم غسل کرتے ہیں، نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، جسم کو پاک کرتے ہیں، لباس کو پاک کرتے ہیں، جگہ کو پاک کرتے ہیں، جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے وہ جگہ تک پاک ہو جاتی ہے۔ یہ ساری طہارتیں ہوتی ہے۔ اور باطنی طہارت یہ ہوتی ہے کہ خشوع، خضوع، روحانی طور پر توجہ، دلی لگاؤ، ایک سوئی، مشاہدے مرشد، اور یہ ساری چیزیں اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب آپ کو حقیقت میں اللہ سے محبت ہے۔ یہ روحانی پاکیاں، طہارتیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ آپ کو اللہ سے حقیقی محبت ہو۔ محبت ہوگی تبھی نماز پڑھو گے، اور جب وہ نماز پڑھو گے تو تم کو نماز میں وہ ٹھنڈک عطا ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی ٹھنڈک۔ بہرحال بولنے سننے سے زیادہ ہم کو جو عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المومنین، مومنین نے جیت حاصل کر لی۔ کون سے مومنین نے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم اگر جیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہماری جیت کیا ہے؟ دنیا کی کوئی مال و متاع ہماری جیت نہیں ہے، آخرت میں جنت ہماری کوئی جیت نہیں ہے، ہماری جیت اللہ کا دیدار ہے۔ اور اللہ کا دیدار اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع ہونا چاہیے، سستی اور کاہلی کے ساتھ نہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرے، تبھی جو ہے اللہ کا دیدار ممکن ہو سکتا ہے، اور ورنہ اللہ کا دیدار ہمارے لیے ممکن نہیں۔ بہرحال بولنے سننے سے زیادہ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رجب کے پاک مہینے کے واسطے وسیلے سے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے معجزے کے وسیلے سے، نماز کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بعمل بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آمین فضل و کرم سے ہماری تمام نسلوں کو ایمان سے جو سو سرفراز فرمائے، ایمان سے آمین زندہ رکھے، ایمان فرمائے اور ایمان والوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی معراج جو نماز ہے، نماز کے ذریعے سے ہے، اس نماز کی ہم تمام مسلمان مومنوں کو، مہدویوں کو پابند بنائے، نمازی بنائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ تھے مرشد و مولانا حضرت سید نفیس اختر میاں خود میر صاحب قبلہ، جو اپنے بہت ہی اچھے انداز میں اور معلوماتی انداز میں ہم سب سے مخاطب فرما رہے تھے۔ پیر مرشد کا گروہ مدھویہ کینیڈا بہت ہی شکر ادا کرتا ہے کہ آپ نے اپنا وقت دیا۔ آپ کے پہلے کے بھی جو عنوانات پہ آپ نے ہم سب کو مخاطب فرمایا وہ بھی بہترین تھے، یہ بھی بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے جو ہے مخاطب فرمایا۔ جزاک اللہ۔ حضرت آپ تسبیح دیں گے؟ جی انشاءاللہ۔ جی مزاد ابھی مقدس تسبیح ہوگی اور اسی کے ساتھ آج کی اس محفل کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ القرآن اللہ الہنا محمد نبینا۔ القرآن والمہدی امامنا۔ آمنا وصدقنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نظم بھائی خیریت سب؟ الحمدللہ، کرتا ہوں کال میں آپ۔ اچھی بات ہے۔